वन में ہمیں زیادہ گرو کرنا چاہیے تھا، لیکن پینڈیمک کی وجہ سے بھی اوور آل جنرلی اور ان پرٹیکولر ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے جس کے اندر کوئی جسے کہنا چاہیے میکینزم نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سفر کر رہے ہیں ہم. پاکستان کے لیے ورلڈ ہیلتھ ڈے کی کیا سگنیفیکنس ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ. سو ورلڈ ہیلتھ ڈے کی اس سال تھیم یہی ہے، جیسے آپ نے کہا، کہ سب کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے ہیلتھ کیئر کے لیے. تو پاکستان میں جہاں جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا بہت ان ایکوٹی ہے، کافی آلریڈی ان ایکوالٹی ہے ہیلتھ کیئر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک آج کل جو ایمفسس ہے ہیلتھ کیئر ریفارم کا گورنمنٹ کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہماری ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز امپروو ہو سکیں. بٹ آئی ووڈ پوائنٹ آؤٹ کہ یہ نہیں امپریشن جانا چاہیے کہ گورنمنٹ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کوئی کام نہیں ہو رہا یا وہ اچھی کیئر نہیں پرووائڈ کر رہے. ایک تو ہم سب خود بھی اسی سسٹم کی پروڈکٹ ہیں، اینڈ آئی تھنک لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ گورنمنٹ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے بہت زیادہ اچھی کیئر پرووائڈ کرتا ہے. آف کورس اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل بہت اچھی پرفارمنس ہے گورنمنٹ ہیلتھ کیئر سیکٹر کی بھی، خاص طور پہ کووڈ کے وقت میں. اگر اس دن کے حوالے سے ہم اب تک کی اپنی کہنا چاہیے اس سسٹم کی بات کریں تو کون سی ایسی بنیادی تبدیلیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے کہ جو اوور آل سسٹم کے اندر اگر آئیں تو اس سے بہتر فائدہ ہو سکتا ہے، ہم ایک بڑی آبادی کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے انٹرو میں بھی تھا کہ شہروں میں تو شاید فیسلٹیز ہیں لیکن دیہات سفر کرتے ہیں اینڈ 70% ہماری آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ سو میرے خیال سے ہیلتھ کیئر سسٹم کو جو ری آرگنائز کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. بہت زیادہ سینٹرل کنٹرول تھا ان دا پاسٹ. سو پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ ہی کنٹرول کرتی تھی، خیر وہ ڈیوالو ہو گیا ٹو دا پروونسز، لیکن پھر بھی ہیلتھ منسٹریز اور سیکریٹریٹس جو تھیں وہ ہاسپٹلس کو ہنڈریڈز آف مائلز اوے جو تھے ان کو ایڈمنسٹر کرنے کی کوشش کر رہے تھے فرام لاہور اور کراچی. تو اب جو گورنمنٹ کا بھی جو ایمفسس ہے، آئی تھنک دنیا بھر میں یہی ہے کہ ہاسپٹلس کو آٹونومی دی جائے، انڈیپینڈنس دی جائے کہ یہ آپ کا بجٹ ہے، یہ گورنمنٹ کے ٹارگٹس ہیں جو آپ نے میٹ کرنے ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ آپ کیسے یہ ڈیلیور کریں گے. آف کورس اکاؤنٹیبلٹی تو ضروری ہے، لیکن انڈیپینڈنس اور آٹونومی ایٹ دا لوکل لیول بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ جو اس ایریا کی یا اس ڈسٹرکٹ کی جو پیکیولر پرابلمس ہیں ان کو ڈیل کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہیلتھ سیکٹر کی بات کی جائے، اس میں ریسرچ پلیز اے ویری وائٹل اینڈ امپورٹنٹ رول. اس حوالے سے شوکت خانم کیا کر رہی ہے؟ جیسے ہمارا نام بھی ہے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر، اور لاہور میں تو ہم 26 سال سے زیادہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ہم نے کافی ساری ریسرچ پبلش بھی کی ہے. انفیکٹ ریسرچ جو ہے وہ ساری سائنٹیفک جرنلز میں ہی پبلش ہوتی ہے. تو شوکت خانم از ون آف دا لیڈنگ سینٹرز ان پاکستان جہاں سے سائنٹیفک ریسرچ آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں. ہمارا مین ایمفسس رہا ہے بریسٹ کینسر کے اوپر، کیونکہ خواتین میں چھاتی کا کینسر سب سے کامن کینسر ہے پاکستان میں بھی، اور ہمارے ہاسپٹل میں بھی تقریباً 50% مریض جو ہیں وہ خواتین ہیں ود بریسٹ کینسر. تو اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ریسرچ ایفرٹ فوکس کیا ہے پچھلے 15-20 سال میں. ہمارے پاس 3 فل ٹائم PhD اسکالرز ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں، بیسک سائنس ریسرچ پہ ایز ویل ایز کلینکل ریسرچ. اور ہم نے کافی ساری ناول جینیٹک میوٹیشنز بھی آئیڈینٹیفائی کی ہیں پاکستانی پاپولیشن میں، جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کی انسیڈنس زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے کہ آپ کا مشن سٹیٹمنٹ بھی ہے، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یکساں صحت کے مواقع سب کو دیے جائیں، اور اب شوکت خانم بھی انہی خطوط کے اوپر کام کر رہی ہے. تو اس مشن سٹیٹمنٹ کو لیتے ہوئے جو کنٹریبیوشن اب تک کا ہے اس سے ہم مستقبل میں کیا سیکھ سکتے ہیں، اور جو باقی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں خاص طور پہ آئی آلویز آسک دس کوسچن فرام دا پیپل لائک یو جو کہ ایسے اچھے اداروں کو چلا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ ان سے باقی ادارے کیسے سبق سیکھ سکتے ہیں، کیا مل سکتا ہے ان کو؟ سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ کوسچن. یہ ہم بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جب بھی ہماری کوئی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں کہ آئی تھنک شوکت خانم ایکٹس ایز اے ماڈل ٹو شو کہ یہ چیزیں پاکستان میں پاسبل ہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں پاسبل ہیں، گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر. اٹ از پاسبل کہ پاکستان میں بھی آپ ایکسلنس اچیو کریں. یہ ایک ایلین کانسیپٹ نہیں ہے جو صرف ویسٹ میں ہو سکتا ہے اور یہاں نہیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ وی ایم ٹو شو. کیونکہ ایز آئی سیڈ ارلیئر ہم ڈاکٹرز، ہماری نرسز ایٹسیٹرا سب یہیں کے ہیں، ہم یہیں ٹرین ہوئے، ہم بھی انہی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کام کیا. اگر فیسلٹیز فراہم کی جائیں اسٹاف کو تو وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، وی آر آل گلوبل سٹیزنز آئی بلیو. لیکن اس میں پھر یہ تقسیم جو آ جاتی ہے، کسی کو اچھی صحت کی سہولتیں ہیں، کسی کو بری سہولتیں ہیں، ایون ایک ملک کے اندر بھی اس تقسیم کو دنیا بھر کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، چونکہ آپ کا رابطہ رہتا ہے ڈفرینٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے بھی، آپ کو اکنالج بھی کیا گیا ریسنٹلی بھی. تو اس کو ہم کیسے کریں کہ کولیبریشن ہمارا مزید بڑھے اور ہم جو فیسلٹیز ہیلتھ کی دنیا بھر کے وہ ہمارے شہریوں تک پہنچے، عام شہری تک پہنچے؟ اس کے لیے کوئی میکینزم آتا ہے آپ کے مائنڈ میں؟ سو آئی تھنک کولیبریشن ریسرچ میں ہو سکتی ہے،
मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक्स वगैरह में हो सकती है, बट बेसिकली हेल्थ केयर प्रोविजन तो हमारा अपना काम है करना। वी कैन आस्क फॉर हेल्प एंड एडवाइस, लेकिन हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं है डॉक्टर्स की, फॉर इंस्टेंस ओवरऑल शायद शॉर्टेज हो, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे। जो एक चीज़ की बहुत शॉर्टेज है हमारे मुल्क में इज़ नर्सेज। हमारा एस्टिमेट है कि 2 मिलियन नर्सेज की ज़रूरत है पाकिस्तान में अगले 25 साल में। उसमें भी हम एज एन इंस्टीट्यूशन भी कोशिश करें कि अपने नर्सिंग प्रोग्राम्स को फर्दर डेवलप करें। उसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि अब तो डिस्टेंस लर्निंग और सारी लर्निंग ही आजकल तो वर्चुअली हो रही है। तो हम भी कोशिश करें कि उसके लिए वर्चुअल प्रोग्राम सेटअप करें, ताकि हम नर्स एजुकेटर्स और ट्रेन कर सकें, जो फिर आगे जाके नर्सिस को ट्रेन कर सकें। डॉक्टर साहब, शौकत खानम का मिशन है कि वो आने वाले हर फर्द को जो इलाज की गर्ज से आता है उसको सहूलियात फराहम करे। इस मिशन में एक आम आदमी कैसे सपोर्ट कर सकता है आप लोगों को? कई तरीक़ों से। सबसे जो बेसिक और सिंपल तरीका है आई सपोज इज़ कि हमें अपनी चैरिटी दें। हमारा हॉस्पिटल रन्स ऑन चैरिटेबल डोनेशंस। इस साल हमारा बजट 19 अरब रुपए है, जिसमें से तकरीबन 60% ज़कात और अतियात से आता है। ज़कात ट्रेडिशनली रमज़ान में दी जाती है, रमज़ान आने वाला है, तो हम अपील करते हैं हमेशा की तरह अपने डोनर्स को कि वो दिल खोल के हमें ज़कात दें। इसके अलावा हम अतियात कलेक्ट करते हैं, जिससे हम हॉस्पिटल्स नए बनाते हैं और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करते हैं। तो लाहौर में भी हम नई फैसिलिटी एक्सपैंड कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल को, और कराची में हम मुल्क का सबसे बड़ा और शौकत खानम का तीसरा कैंसर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आजकल, जो 2023 में बनेगा। सो डोनेशंस इज़ वन वे। द अदर वे इज़ कि हमारे मुल्क में 200 से ज़्यादा लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर्स हैं, जो आला दर्जे की टेस्ट की फराहम करते हैं पब्लिक को। सो वो जब भी कोई वहाँ टेस्ट कराता है तो उसकी भी जो प्रोसीड्स हैं उससे हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। तो आपको टेस्ट भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिल गया, ऑनलाइन रिपोर्ट्स भी मिल गई, एंड आप किसी गरीब आदमी की ट्रीटमेंट को भी सपोर्ट यानी कि अगर आप टेस्ट के लिए भी जाते हैं तो आप कोशिश करें कि तरजीह आप शौकत खानम के जो कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे जाएं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेटिव बातें हम तक पहुँचाई। विद दैट, शौकत खानम के लिए उन्होंने कहा 26 ईयर्स 26 साल से ये इदारा लाहौर में और फिर पेशावर में भी काम करे, कराची में अंडर कंस्ट्रक्शन है। वी स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसे इदारे मशले राह हैं बाकी इदारों के लिए, और इनको सपोर्ट भी किया जाना चाहिए। एंड देन वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर तो ओबियसली पाकिस्तान में इन इदारों की अहमियत और बढ़ जाती है। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो।